میرے دوستو، جس طرح بار بار ہم آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی حاضر ہوئے ہیں، آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ 5 سال ڈسٹرکٹ کرم تحصیل پاڑا کے 5 سال تمام رستے بند تھے، اور ہم پاڑا میں افغانستان سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے ہر 10 سال بعد، ہر 8 سال بعد، ہر 5 سال بعد پاڑا پہ ایک ایسی قیامت آ جاتی ہے کہ جس کو برداشت کرنا میرے خیال میں کسی بھی ذی شعور شخص کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں اسی حوالے سے کہ ہم اپنا رونا روئے آپ کے سامنے، اور ہماری یہ آواز جو ہے ایوان اقتدار تک پہنچ جائے۔ دوستو، مسئلہ اگر ہم پاڑا کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ایک دہائی سے ضلع کرم کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ وہاں کے مکین مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بنیادی حقوق کی عدم فراہمی سے لے کر زمینی تنازعات کے حل نہ ہونے تک ہر ایک مسئلہ جوں کا توں ہے، جس سے مختلف مسائل جنم لے کر جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ بے گناہ اور معصوم محب وطن شہریوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص آئے روز زمینی تنازعات کی وجہ سے قیمتی انسانی جانیں لقمہ اجل بنتی ہے۔ ایک زمینی یا پہاڑی تنازع کو بہانہ بنا کر خونریز جنگ مسلط کی جاتی ہے، جسے ضلع کے دیگر علاقوں تک پھیلا کر ضلع بھر کے قبائلی ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہو جاتے ہیں، اور ذیلی امن کو بدامنی سے بدل دیا جاتا ہے، جس کے زد میں بچے، خواتین، جوان، بوڑھے، حتیٰ کہ ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ شاہراہوں بالخصوص مرکزی شاہراہ اٹھل پاڑا کی بندش سے نہ صرف لاکھوں انسانی آبادی محصور ہو کر ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ جاتا ہے، بلکہ اشیاء خوردونوش و ہسپتالوں میں ادویات جیسے بنیادی ضروریات زندگی کا شدید بحران پیدا ہو کر اشیاء ناپید ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمین، جاب ہولڈرز، تاجر برادری اور سویلین سب کے سب پنس کر شدید بے چینی و اضطراب اور غیر یقینی صورتحال و بدترین بحرانی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ نہتے مسافروں کو راستے میں ٹارگٹ کرنا اور اساتذہ کرام کو اسکولوں میں بے دردی سے قتل کرنا، خواتین مسافروں سمیت فیمیل نرسز، مریض، بچے، بوڑھے، جوان، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل سمیت کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا، اور ایک خوف و ہراس اور عدم تحفظ جیسے بدترین حالت جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب ضلع کرم کا بنیادی انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، مواصلات، الغرض ہر شعبہ زندگی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سے تو قتل و غارت ہے، ایک طرف سے تو آئے روز 2-4 سے لے کے 50-55 تک جنازے آ جاتا ہے، 200-250 تک وہاں پہ زخمی آ جاتے ہیں، لیکن ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں آپ کو ایک عام بینڈیج جو ہے، یہ جو پٹی ہے، یہ بھی ہسپتال سے نہیں ملے گا، یہ بھی آپ کو اپنے پیسوں سے خریدنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی سا آپریشن کے لیے بھی آپ کو پشاور آنا پڑتا ہے، اور پشاور آنے کے لیے اگر راستے بند ہو تو وہ مریض کا خدا ہی حافظ، وہ اللہ کے آسرے پہ ادھر پڑا ہوتا ہے، اور وہ آخرکار وہ مر جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ مستقل قیام امن، لینڈ ڈسپیوٹس کے پرامن حل اور اس سے جوڑے تمام مسائل بشمول جنگ کی روک تھام کے لیے
ضلعی انتظامیہ اور مقامی عسکری قیادت کی سربراہی میں بے شمار امن جرگوں کا انعقاد ہوتا رہا، مگر سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ عملاً نفاذ مذکورہ تنازعات کے پرامن حل نکالنے میں تاحال ناکام رہے ہیں اور نہ ہی کوئی حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو اسی پریس کلب کے اندر بار بار بتایا گیا ہے کہ 2011-12 میں مری میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کا آج تک علاقے کے تمام فرقے، تمام قبائل ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مری امن معاہدے کے تحت ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ معاہدہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہاں کے ذمہ دار جو ہے، بیوروکریسی جو ہے، یہ اس بدامنی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ قبائلی عمائدین اور قرم یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے یہ پریس کانفرنس بلا کے یہ بتانا چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے اعلان کردہ لینڈ کمیشن نے بعض متنازع جگہوں میں کام کیا، مگر بعض تاحال کمیشن کے منتظر ہے، جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی رپورٹ جاری کی گئی، تو لہٰذا اسے ادھورا چھوڑنا اور فریقین سے بحث کیے بغیر مبہم کارروائی کرنا بھی ان تمام مسائل کی ایک بنیادی وجہ ہے، جسے جلد از جلد مکمل کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا زیادہ تر مسائل کے خاتمے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ یہ صوبائی حکومت نے ایک لینڈ کمیشن بنایا ہے، جو کہ 1 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن آج تک نہ کوئی رپورٹ جاری ہوا ہے اور نہ کہیں بھی کوئی کسی تنازع کا تصفیہ ہوا ہے یا کوئی حل نکالا ہے۔ ہم چونکہ امن پسند سوچ اور تعمیری ذہنیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کے آئین اور ملک کے خداداد پاکستان کے پاسدار اور محب وطن شہری ہیں، ہم اپنے ملک اور خطے کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی عدم استحکام، مسلح جارحیت اور بدامنی کی کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مزید جنگ و جدال اور انسانی خون کے بہاؤ کے حق میں ہے۔ لہٰذا ہمارے تمام تر مسائل و زمینی تنازعات حکومت اور متعلقہ محکمے ترجیحی بنیادوں پر ریونیو ریکارڈ، سابقہ فیصلہ جات اور امثلہ جات کی روشنی میں حل کر کے دائمی امن کا قیام اور اسلامی بھائی چارے کو دوام دے کر اسے پروان چڑھانے اور مسلح اور ضلع کرم کے باسیوں کو امن و امان سے بہرور کرانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم پریس کانفرنس کے اختتام پہ دیرپا امن و امان کی مکمل بحالی، جملہ زمینی پہاڑی تنازعات، کاغذات مال، سابقہ فیصلہ جات و امثلہ جات کے مطابق پرامن حل، شاہراہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک اور اہم مسئلہ ہمارا ضلع اورکزئی میں اولیاء کرام سید میر انور شاہ سید میاں، سید خلیل بابا اور دیگر اولیاء کرام کے مزارات کا ہے، جو گزشتہ 25 سالوں سے مسمار اور بند ہے۔ ان کے معتقدین کو مزارات کی زیارت سے روکا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان مزارات کی مکمل تعمیر اور معتقدین کو زیارات پر جانے کی بلا مشروط اجازت دی جائے۔ حکومت سے قانونی ذمہ داری نبھانے اور ریاست سے آئینی تقاضے پورا کرنے جیسے اہم مطالبات منوانے کے حق میں نیشنل پریس کلب کے سامنے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے، جب تک قتل و غارت کا بازار جو گرم ہے اس کو ٹھنڈا نہیں کیا جاتا ہے، ان کو روکا نہیں جاتا ہے، جب تک سرحد پار سے جو سینٹرل کرم کے اندر جو ہمارے فورسز جو افغان
बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग हमारे ज़िले कुरुम में आए हैं, जिनसे वो बरसरे जंग है, जब तक इन सब का सफाया नहीं किया जाता है, जब तक हमारी ज़मीनों का हल नहीं निकाला जाता है, जब तक वहाँ अमन व अमान कायम नहीं रहता है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अमायदीन ये ऐलान करते हैं कि हम उस वक़्त तक नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे और ये मुतालबा करते रहेंगे कि हमारे ज़िले कुरुम के अंदर अमन कायम किया जाए बिला तफरीक फ़िरका। देखें, हम इस हक में नहीं है, पाड़ा चिनार को ज़िले कुरुम को बदनाम किया जा रहा है, वहाँ कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़वाया जा रहा है ये गिनती के चंद लोगों को। इन्होंने शायद वो हमारे अंदरूनी या बैरूनी एजेंसियों के अलाकार जो है वो लोकल आबादी को बरसरे जंग कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुर्चजन करते हैं। ये एक साजिश है। हम ये समझते हैं कि ज़िले कुरुम के अंदर किसी भी कबीले का, किसी भी फिरके का, किसी भी शख्स का, किसी भी मजहब का, अगर चाहे वो ईसाई क्यों नहीं है, अगर वो ज़िले कुरुम का सिख और हिंदू क्यों नहीं है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर हम यहाँ ये कहते हैं कि किसी का खून बहेगा वो उसको हम नाजायज समझते हैं, जुल्म समझते हैं और पूरी इंसानियत की कत्ल समझते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ज़िले कुरुम के अंदर इत्तिफाक व इत्तेहाद से भाईचारे के साथ हम जो जिंदगी गुजार रहे थे, हम भीख मांग रहे हैं कि हमें वही जिंदगी गुजारने दे जो हम इससे पहले जिंदगी गुजार रहे थे। जब से अफगान पॉलिसी आ गई है, जब से ये वाले सूरत हाल आ गए हैं, हम एक दूसरे के दस्तबगरेबान हैं। हम इस्तिदा करते हैं, हम मुतालबा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि ये आपस में लड़ाना, डिवाइड एंड रूल का ये फार्मूला ख़त्म करना चाहिए। हमें सब अजीज़ है, पूरी कुर्मेवाल अजीज़ है, ज़िले कुरुम का एक एक बाशिंदा हमें अजीज़ है। किसी का भी खून ना बहाया जाए, इस खूनरेज़ी को ख़त्म करना चाहिए। में आपस में अगर हमने बैठने की कोशिश की है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, हम तो बैठ जाते हैं कहीं भी। लेकिन जो हमारे अहले सुन्नत के बरादरान हैं, ये मैं वाज़ेह कह दूँ, यहाँ पे हमारे पास अभी भी जवानों में शामिल है, अहले सुन्नत की भी हम इकट्ठे हैं। लेकिन जब बैठने की बात की गई है, उनको शट अप कॉल दी गई है कि तुम अगर बैठ गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक बात तो ये मैं अपनी लोअर कोरम की बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मफादात के खातिर हमारे अफसरान साहिबान जो है, जिस तरह FC का ज़िले कुरुम का कमांडेंट FC सुल्तान तैमूर नाम है या तैमूर सुल्तान नाम है उसका, उसने तो हद कर दिया है। ये पिछले 100-150 जनाजे जो हमें मिले हैं, वो तो उसकी वजह से वो बिल्कुल इसमें शामिल था कि उसने ये सारी कार्रवाई उसने करवा दी। अब उसके अलावा जो आप कहते हैं, मैं माजरत कहता हूँ कि हो सकता है किसी ने इस तरह किया होगा, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा क़ियादत है, हमने बाचा खान मरकज़ के अंदर भी जरगी की है ज़िले कुरुम के हवाले से। आप सबको पता है वहाँ पे शिया सुन्नी जवान सब बैठे थे, मुशरान सब बैठे थे। हमने पेशावर के अंदर भी की है, हमने इस्लामाबाद में भी की है, और आज भी पेशावर में एक शिया सुन्नी मुश्तरका जरगा बैठा हुआ है जो बात कर रहा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आप कहते हैं कि उनको हम वहाँ आने नहीं देते हैं, वो आए भी हैं एनडीएम के लोग जो वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है, उन्होंने जाके शुहदा के घरों में ताज़ियत भी की है, मरकज़ में भी आए हैं, तहरीक में भी आए हैं, सियासी लोगों से भी मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले कुरुम के लोग जो है ना, इस वक्त ख़ुसूसन जवान जो है वो इस चीज़ में नहीं है। वो पहले ये चाहता है कि हम पख्तून आपस में भाई भाई हो, हमारा आपस में कोई झगड़ा ना हो।